بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آج کے لیسن کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ لاسٹ لیسن کے اندر ہم نے آیت نمبر 53 تک پڑھ لیا تھا۔ آج کے لیسن میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 54 سے آغاز کریں گے۔ بسم اللہ۔ وَلُوطًا، اور لوط کو، اذ جب، قال کہا، اس نے کہا، لقوم ہی، اپنی قوم سے، اتأتون، کیا تم آتے ہو، الفاحشۃ بہائی کو، وانتم، حالانکہ تم، تبصرون، تم دیکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا، پھر صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ جو ان سے وہ لوط علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جتنے انبیاء کے تذکرے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کیے نا، اس کا تعلق ضرور کہیں نہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ جا کے جڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اسی طریقے سے کہ ہم دیکھیں کہ صالح علیہ السلام کے دور معاملے کے اندر، ان کے دور کے اندر جو لوگ تھے جنہوں نے انکار کیا تھا صالح علیہ السلام کا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے طریقہ کاری آزمایا کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس بات پر قسم کھائی کہ ہم جو ان سے ہے وہ قتل کر دیں گے صالح علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو۔ یہ انہوں نے ایک پلان بنایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پلان کو ناکام کر دیا۔ سیم ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ہوا کہ ان لوگوں نے جو ان سے ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے اتنا آگے بڑھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا نعوذ باللہ من ذالک پلان بنا لیا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ قتل کا پلان بنایا تو قتل کرنے کے لیے گھر کے اوپر بھی آ گئے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بچا لیا۔ اسی طریقے سے باقی سٹوریز کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ان معاملات کو ریلیٹ کر کے رکھا، اور یہ لوط علیہ السلام کا تذکرہ پڑھنے کے بعد بھی انشاءاللہ اس چیز کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب لوط نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم آتے ہو بے حیائی کو، حالانکہ تم دیکھتے ہو۔ تبصرون جو سے وہ دیکھنے کو کہتے ہیں، تو تبصرون سے جو سے نا مراد بصیر بھی ہے، یعنی دیکھنے والے، تم دیکھ رہے ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، جو تم برائی کر رہے ہو تمہیں آنکھوں سے نظر بھی آ رہا ہے کہ بھئی یہ چیز غلط ہے، یہ چیز اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے، تم پھر بھی کر رہے ہو۔ تم ایک دوسرے کی آنکھوں کے سامنے یہ سارے کام کر رہے ہو، اپنی گیدرنگز کے اندر یہ کام کرنا شروع کر دیے، تمہاری پبلک گیدرنگ کے اندر بھی یہی حرکتیں، تم پبلکلی اعلانیہ طور پہ یہ جرم کرنا شروع کر دیے تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے۔ اور اس سے مراد اگر بصیرت کو لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری قوم، تم عقل رکھتے ہو، تم بصیرت رکھتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ جو یہ کام تم کر رہے ہو یہ انسانی فطرت کے مطابق نہیں ہے، یہ انسانی فطرت کے مخالف ہے۔ یہ تو وہ کام ہے کہ ایک سلیم الفطرت جو انسان ہے، وہ اس انسان کے کبھی وہم و گمان میں بھی اس طرح کی حرکت نہیں آتی کہ وہ اس طریقے سے اپنی سیکشول ڈیزائر کو پورا کرے، اس طریقے سے تم کرتے ہو۔ یہ ایک انسانی فطرت کی مخالفت کرتا ہے، یہ جانوروں کی فطرت کی مخالف کام ہے کہ جانور بھی اس حرکت کو نہیں جاتے کہ وہ بھی جو ان سے ہے وہ ہومو سیکسولیٹی کی طرف چلے جائیں۔ جانوروں کو بھی بڑا خیال ہوتا ہے اپنے سیکشول پارٹنر کا اور اپنی وائف کا، اپنے بچوں کا اور اپنے میلز کا، ان کا بڑا خیال ہوتا ہے جانوروں کو۔ ہاں، خنزیر کو نہیں ہے، تو خنزیر کو اللہ تعالیٰ نے حرام بھی قرار دیا، کیوں؟ کیونکہ وہ ناپاک اور پلیت رہنے والا جانور ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ لیکن لوگوں نے اس کو بھی جب کھانا شروع کیا تو پھر ظاہر سی بات ہے اس سے انسان کی فطرت بھی چینج ہونا شروع ہوگی، اور جو لوگ ان کو کھاتے ہیں آپ دیکھیں کہ ان کے اندر ہومو سیکشوالٹی بہت زیادہ ہے، ان کے اندر ٹرانسجنڈر فوبیا بہت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے یہی لوگ جو ویسٹ کے لوگ ہیں، ان کے اندر ٹرانسجنڈر کے اندر صرف میل اور فیمیل کے اندر کنورژن نہیں ہے جینڈر کی۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم میل بننا چاہتے ہیں یا ہم فیمیل بننا چاہتے ہیں، یا میں فیل کرتا ہوں کہ میں عورت ہوں، اور کوئی عورت کہے کہ میں فیل کرتی ہوں کہ میں مرد ہوں، تو صرف یہاں تک بات نہیں رکتی۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم کتے ہیں، ہم ایز اے ڈاگ، ہم جو ان سے نا ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، اور وہ ایز اے ڈاگ گزارے۔ لوگ ان کو خریدتے ہیں، ان کے گلے کے اندر پٹے ڈالتے ہیں اور وہ گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ پکارتے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تک انسان اخلاقیات سے گر جاتا ہے، اس حد تک جا کے انسان جو ان سے نا وہ تنزلی کی طرف جاتا جا رہا ہے
کیوں؟ کیونکہ وہ فطرت کی مخالفت کر رہے ہیں. انہوں نے ان چیزوں کو کرنا شروع کر دیا انسانوں نے جو چیزیں انسان کی فطرت کی مخالفت کے اندر تھیں. فرمایا آئنکم، کیا بے شک تم لتاتون، البتہ تم آتے ہو، الرجال مردوں کے پاس، شہوتاً شہوت کے لیے، من دون النساء علاوہ عورتوں کے، بلکہ انتم تم قوم ایک قوم ہو، تجہلون تم جہالت برتتے ہو. اب لوط علیہ السلام اپنی قوم سے ان کی بے حیائی کے کام کے متعلق تذکرہ کر رہے ہیں کہ تم لوگ کیا کام کرتے ہو بے حیائی کا. فاحشہ ایسے کام کو کہتے ہیں، ایسی برائی کو کہتے ہیں جو حد سے زیادہ تجاوز کر دے، یعنی حد سے بڑھ جائے. وہ ایک لیمٹ ہوتی برائی کرنے کی بھی، آپ اس کو گیدرنگ کے اندر بھی کرنا شروع کر دیا، آپ پبلکلی کرنا شروع کر دیے. تو وہ جو جب یہ سچویشن آئی تھی نا، جب یہ سٹیج آ جاتی ہے تو اس سٹیج کو کہتے ہیں فاحشہ، یعنی یہ کھلم کھلا بے حیائی کا کام ہے. جس طرح ایک بندہ گالم گلوچ پہ اتر آئے نا، بحث و تکرار کے اندر، آپس میں بحث ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بحث و تکرار کے اندر اخلاقی دائرے کو چھوڑ دینا، اخلاقی اقدار کو چھوڑ دینا اور گالم گلوچ پہ اتر آنا، جب کوئی بندہ اس طرح کی حرکتوں پہ اتر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ بے حیا ہو گیا. تو جس کو قرآن نے کہا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان جاہلوں سے تمہارا واسطہ پڑے تو سلام کیا کہ آگے گزر جو، ان سے بحث نہیں کرنی. کیوں؟ کیونکہ بے حیا قسم کے لوگ ہیں. تو لوط علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر ایسی بے حیائی ہے کہ تم مرد ہونے کے باوجود تم مردوں سے اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہو، اپنی سیکشول ڈیزائر مردوں سے پوری کر رہے ہو. حالانکہ انسان اپنے اپوزٹ جینڈر کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، لیکن تم ہو کہ تم اپوزٹ جینڈر کی طرف کیا اٹریکٹ ہونا ہے، تم اپنی جنس کے لوگوں سے خواہشات پوری کرنی شروع کر دیے، اپنی سیکشول ڈیزائر جو سے اپنے لوگوں سے پوری کرنا شروع کر دیے. ہرگز مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ ان کے ہاں وہاں پہ عورتوں کی کمی ہوتی تھی اس لیے وہ مردوں سے کرتے تھے، نہیں، ان کے اندر اخلاقی برائی تھی اور اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ وہ عورتوں کی طرف اٹریکٹ ہی نہیں ہوتے تھے، وہ مردوں کے اندر ہی رہتے تھے. یہ اس کی ریزن کیا ہے؟ وہ کیوں نہیں اٹریکٹ ہوتے تھے اپنی اپوزٹ جینڈر کی طرف؟ اس کی ایک بڑی ریزن یہ تھی کہ جب انسان ایک برائی کی طرف جاتا ہے نا، اور برائی کے اندر بہت آگے تک نکل جاتا ہے، برائیوں کے اندر گہرائی تک جاتا رہتا ہے، پھر انسان کو اس نیکی کی لذت آنا ختم ہو جاتی ہے اور برائی کے اندر انسان خوش رہتا ہے. میل فیمیل کا آپس میں حلال طریقے سے سیکس کرنا، اسی طریقے سے جب نکاح ہو جائے اس کے بعد آپس میں سیکشول ڈیزائر کو پورا کرنا، یہ پراپر طریقے سے حلال اور نیکی کا باعث ہے. یہ اس نیکی کی لذت صرف وہی انسان چکھ سکتا ہے جو بندہ حرام طریقے سے اس لذت کو نہ پورا کرتا ہو. یعنی جو بندہ اپنی فزیکل ڈیزائر کو، اپنی سیکشول ڈیزائر کو خود ہی پوری کرنے والا ہو، یعنی کہ ماسٹربیشن کا عادی ہو، یا پھر وہ حرام طریقے سے ان کاموں کو کرنے والا ہو، یعنی زنا کا عادی ہو، وہ کبھی بھی نکاح کی لذت کو نہیں پا سکتا. لہٰذا اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی شدہ زندگی خوبصورت طریقے سے گزرے، آسان انداز سے گزرے اور محبت بھری ہو، تو ان کاموں کو چھوڑ دیں، ابھی سے چھوڑ دیں. یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ شادی ہوگی تو خود بخود ہی ساری چیز چھوٹ جائیں گی، ایسے نہیں ہوتا. چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، پہلے اپنے اوپر کنٹرول رکھیں، پھر اس کے بعد اگلے سٹیپ کی طرف بڑھیں، پھر اس کے بعد شادی کی طرف بڑھیں. سٹیپ کوشش تو کریں نا اپنے آپ کو ان بری عادات سے نکالنے کی، ہومو سیکشولیٹی سے نکالنے کی. اور اگر کوئی بندہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی سیکنڈ پرسن ہومو سیکشولیٹی کے اندر بہت زیادہ انڈلگ ہو گیا، بہت زیادہ گھیرا گیا ہے اور وہ اس سے نکل نہیں پا رہا، وہ اس گھیراؤ کے اندر آ چکا ہوا ہے، تو اس سے نفرت کرنے کی بجائے اس سے محبت کریں اور اس کو نکالنے کی کوشش کریں. اس کو جب دھتکار دیں گے، تم ہو ہی ذلیل قسم کے لوگ، تم ہو ہی گندے شخص، جب اس طریقے سے کہا کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے نا، پھر وہ کبھی بھی قریب نہیں آئے گا. ایسے لوگ جو ان سے ہیں وہ نرمی کے حقدار ہیں، ان پر نرمی کریں، ان سے محبت کریں، ان کو اپنے پاس تو لے کے آئیں، ان کو اپنے پاس طرف بلائیں تو صحیح، ان کو بٹھائیں تو صحیح، قرآن پڑھنے کے لیے بٹھائیں تو صحیح ایک مرتبہ، ان کو بٹھائیں پیار سے، ان سے محبت سے بات کریں، ان کو اچھے طریقے سے بات کریں. بڑے سے بڑے ایکٹر ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں، یہ تو پھر ایک عام سادے سے بندے. ایسے لوگوں کو اپنے پاس بلایا کریں، دین کی بات بتایا کریں، اچھے طریقے سے بتایا کریں، ٹونٹ نہ ماریں، تانے نہ دیں، کسی قسم کے سخت لہجہ نہ اختیار کریں، سخت بات نہ کریں، کوئی گالم گلوچ کسی قسم کی اس طرح کی حرکت نہ کریں. ان کو پیار سے بھائی کہہ کے، بہن کہہ کے بلائیں تو آپ کی بات کو سنیں گے، بیٹھیں گے، آپ کو اپنے جیسا انسان سمجھیں گے اور پھر دین کے اوپر آئیں گے انشاءاللہ. اور یہی طریقہ ہے کہ لوگوں کو اس طریقے کی برائی چھڑوانے کا. فرمایا کہ تم مرد جو ان سے ہو اپنے مردوں سے ہی شہوت پوری کرتے ہو، اور عورتیں عورتوں سے ہی کرتے ہو، عورتیں عورتوں سے ہی کرتی ہیں
حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ دونوں آپس میں حلال طریقے سے کرتے، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم ایک جاہل قسم کی قوم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان سے ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہا کہ یہ قوم جو ہے وہ جاہل قسم کی قوم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اس چیز کی طرف بلایا کہ بھئی تم بے حیائی کی طرف نہ جاؤ بلکہ حلال طریقوں کی طرف جاؤ، تم برائی کے کاموں کی طرف نہیں بلکہ حلال وے کی طرف آؤ، اپنی لذت کو پورا کرنا، اپنی سیکشل ڈیزائر کو پورا کرنا، اپنی فزیکل ڈیزائر کو پورا کرنا، یہ انسان کی فطرت کے اندر رکھ دیا گیا ہے، انسان اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ انسان حرام طریقوں کو اختیار کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے جب کرنا ہی کرنا ہے تو انسان اس کو حلال وے کے اندر لے کے آئے، اس کو اچھے طریقوں کی طرف لے کے آئے، صحیح طریقے کی طرف لے کے آئے، تاکہ وہ انسان کی اپنی مینٹلی پیس کا بھی سبب ہو اور اس دنیا کے اندر بھی سکون اور آخرت کے اندر بھی سکون کا سبب ہو۔ وہ لوگ جو حرام طریقوں سے اپنی ڈیزائرز کو پورا کرتے ہیں وہ کبھی بھی مینٹلی طور پہ پیس کے اندر نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ بے سکون رہیں گے۔ وہ اپنی سیکشل ڈیزائر کو حرام طریقے سے پورا کرتے ہوئے بھی وہ پریشانی کے اندر ہوں گے، وہ ٹینشن کے اندر ہوں گے، وہ ڈپریشن کے اندر زیادہ تر جائیں گے، اور وہ اس ٹائم بھی جو ہے مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہوتے ہیں جس ٹائم وہ اپنی سیکشل ڈیزائر کو حرام طریقے سے پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک ہی طریقہ ہے اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ پیس کے اندر رکھنے کا، امن کی حالت میں رکھنے کا، وہ یہ کہ اپنے آپ کو حرام کاموں سے نکال کے حلال کی طرف لے کے آؤ۔ تو جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی، اس فلسفے کو سمجھانے کی کوشش کی، تو اس قوم نے بجائے بات کو سیریس طریقے سے سمجھنے کے الٹا مذاق کے اندر بات لے گئے۔ کہتے ہیں اس قوم کو یہ جو لوگ ہیں نا یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، بھئی ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ان کو تو نکالو یہاں سے، یہ پاک سے لوگ ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ گئے یہ پاک لوگ۔ اس طریقے کی الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دی، تانے دینا شروع کر دی الٹا۔ کہتے کیا ہمیں پتہ ہے جتنے تم پاک باز لوگ نا اتنے ہی پاک ہو تو سائڈ پہ ہو کے رہو، ذرا علیحدہ ہو کے رہو، یہاں پر کیوں رہ رہے ہو؟ اس طریقے کی باتیں کرنا شروع کر دی لوط علیہ السلام کی قوم نے، اور یہی مذاق، اسی طریقے سے مذاق جو ان سے ہے وہ ان لوگوں نے بھی اڑایا۔ مشرکین مکہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ علیہ السلام کے قریب جو صحابہ تھے ان کا بھی اسی طریقے سے مذاق اڑایا جاتا تھا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ تو نجات دی ہم نے اسے، وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو، إِلَّا مگر امرأته سوائے اس کی بیوی کے، قدرناها مقدر کر دیا ہم نے اسے، من الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لوط علیہ السلام کی ان باتوں کے بعد آل لوط کے اوپر، قوم لوط کے اوپر عذاب نازل کر دیا، اور عذاب جب نازل کیا تو اس سے پہلے لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اس سے نکال لیا، اس عذاب سے نکال لیا، اور پیچھے جو رہنے والے لوگ تھے وہ قوم تھی اور لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ فرمایا کہ قدرناہ من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنی بات بیان کر دی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، تو اس بات پہ یقین کر لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ انسان اس کی حجتیں پیش کرے کہ وہ کافر تھی، وہ ٹھیک ہے جی کافر تو تھی لیکن ان برائیوں میں نہیں تھی، نہیں وہ مسلمان تھی لیکن ان برائیوں کے اندر ملوث تھی۔ اس طرح کی 100 باتیں کر لیں لیکن ساری باتیں ایک سائڈ پہ۔ قرآن نے جو فیصلہ کیا ہمیں قرآن و سنت کے اوپر رہنا چاہیے، قرآن نے کہا کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، یعنی لوط علیہ السلام کے ساتھ جانے والے لوگوں میں سے نہیں تھی، یعنی اسی عذاب کے اندر ہلاک ہونے والوں میں سے تھی۔ اب وہ عذاب کیا آیا؟ فرمایا وہ امطرنا، برسائی ہم نے، علیہم ان پر، مطرن ایک بارش، فساءت بہت بری تھی، مطر بارش، المنذرین ڈرائے جانے والوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر جو عذاب نازل کیا وہ بارش تھی۔ فرمایا کہ بارش ایسی بارش تھی جو کہ بہت ہی جو ان سے خوفناک قسم کی بارش ثابت ہوئی، اور اس بارش سے جو ان سے سیلاب آیا جو کہ پوری دنیا کے اندر آ گیا۔ یہ جو گریٹ فلڈ کے نام سے آپ کبھی گوگل پہ بھی سرچ کریں یا کسی بھی مذہب کے ماننے والوں سے گریٹ فلڈ کے بارے میں تذکرہ کریں تو آپ کو بتائیں گے کہ ہسٹری کے اندر ایک وقت ایسا آیا تھا جب پوری دنیا پہ سیلاب آیا، اور اس سیلاب کے نتیجے کے اندر ساری دنیا تباہ و برباد ہوگی سوائے چند لوگوں کے اور چند جانوروں کے جوڑوں کے، اور ان جانوروں کے جو جوڑے اس کشتی کے اندر سوار تھے جو بچنے والے تھے اس عذاب سے، اس سیلاب سے، گریٹ فلڈ سے، اور وہ انسان جو بچنے والے تھے اس گریٹ فلڈ سے، ان انسانوں سے اور ان جانوروں سے آگے پوری دنیا یہ دوبارہ سے آباد ہوئی۔ تو یہ گریٹ فلڈ کا تذکرہ ہمیں ہر مذہب کے اندر ملتا ہے، اور جو اوتھینٹک ترین تذکرہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہی بیان کیا کہ وہ کیوں عذاب آیا، وہ ان کی اپنی نافرمانیوں کے سبب سے تھا، اور یہ جو نافرمانیاں انہوں نے کی وہ غیر فطری چیزیں تھیں، وہ ایسی برائیاں تھیں جو کہ اخلاقی برائیوں کے اندر شمار ہوتی ہیں۔
جو کہ حد سے تجاوز کرنے کے اندر شمار ہوتی ہیں، وہ ایسی برائیوں کے اندر ملوث ہوئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا۔ اور عذاب ایسا کہ بارش بھی انسان کے لیے زحمت بن گئی۔ بارش حالانکہ بذات خود کیا چیز ہے؟ رحمت ہے۔ یہ رحمت تو ہے، لیکن اس کے ساتھ بعض اوقات یہ زحمت کے طور پہ ہی بن جاتی ہے۔ کسی کے لیے رحمت کے طور پہ برستی، کسی کے لیے زحمت کے طور پہ۔ بارش جس علاقے کے اندر قحط ہو اور وہاں پر کوئی کھانے پینے کا سامان نہ ہو تو قحط زدہ علاقے کے اندر بارش کا برسنا باعث رحمت ہے۔ لیکن اگر یہی بارش کسی ایسے علاقے کے اندر برسے جہاں پر پانی آلریڈی بہت زیادہ ہے، یا جہاں پر ایسی فصلیں لگی ہیں کہ وہاں پر بارش برسی تو نقصان ہوگا، وہاں پر جب بارش برستی ہے تو وہ زحمت کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر بارش کا عذاب نازل کیا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بارش ہوتی تھی تو دعا کرتے تھے اللہم صیبا نافعا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بارش کو جون سے ہے وہ نفع بخش بنا دے، فائدہ مند بنا دے، رحمت بنا دے، زحمت نہ بنائی۔ اسی لیے جب بھی بارش ہو تو آپ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہم صیبا نافعا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بارش کے اندر جو دعا مانگی تھی قبول ہوتی ہے۔ بارش ہوتی ہے، بارش کے اندر کھڑے اور اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں، ہو سکتا ہے سجدہ کریں تو تب بھی دعا کریں۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ انسان قریب ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں، اور اوپر سے بارش ہو رہی ہے تو بارش کی حالت میں ویسے بھی دعاؤں کی قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں۔ تو اس کنڈیشن کے اندر دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ قل کہہ دیجئے الحمد، سب تعریف للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وسلام، اور سلام ہے، علی عبادہ، اس کے ان بندوں پر، الذی جنہیں اصطفیٰ اس نے چن لیا، اللہ کیا اللہ خیر بہتر ہے، اما یا جنہیں یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پہلے لوط علیہ السلام کا پورا تذکرہ چلا کہ کس طریقے سے لوط علیہ السلام نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، قرآن و سنت کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ جب انکار کیا اور اخلاقی برائیوں کے اندر رہے تو اللہ تعالیٰ نے جب عذاب کو نازل کیا تو لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اس عذاب سے نکال لیا اور ان کی پوری قوم کو اس عذاب کے اندر جکڑ کے عذاب کے اندر ڈال دیا۔ تو یہ دونوں کے اندر جو تفریق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت تھی، اس پہ اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں بنتی تو کیا بنتا ہے؟ انسان اس پہ تعریف کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یا اللہ کس طریقے سے تو نے ممیز کر دیا، تو نے امتیاز پیدا کر دیا، کس طریقے سے تو نے گریٹ فلڈ کے اندر سے چند لوگوں کو اور چند جانوروں کو تو نے بچا لیا، کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور یہ کتنی بڑی قدرت ہے کہ پوری دنیا کے اندر سیلاب ہے اور ایک کشتی کے اندر چند لوگ بچ گئے اور ان انسانوں سے آگے ساری دنیا چل رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا احسان ہے اور کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی قدرت ہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا الحمد، تمام تعریفیں، سب تعریفیں للہ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جس نے ان لوگوں کو اس عذاب سے بچایا اور نافرمانوں کو عذاب کے اندر ڈال لیا۔ وسلام، اور سلامتی ہے علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے اوپر بھی سلامتی بھیج رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سلامتی بھیجنا یہ دعا کرنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا رحمت کا نزول کرنا ہے، خیر و برکت والا معاملہ کرنا ہے، فضل والا معاملہ کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا سلام پیش کرنا۔ تو یہی چیز کا تذکرہ ہم تشہد کے اندر ہی پڑھتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ ہمارے پہ بھی سلامتی کر، ہمارے اور نیک بندوں پر بھی سلامتی پیدا کر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بھی بعض اوقات سلامتی بھیج رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جن بندوں پہ سلامتی بھیجتا ہے ان میں کون ہے؟ سب سے پہلے تو انبیاء ہیں، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں، اور پھر صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ باقی امت کے وہ مومن جو کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتے ہیں۔ ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سلامتی نازل ہوتی ہے۔ اللہ خیر اما یشرکون، اب یہ سارے سینیریو تمہیں بیان کر دیے گئے، خیر و شر کے معاملات واضح کر دیے گئے، پچھلے قرن کو، پچھلی بستیوں کو تمہارے سامنے بیان کر دیا گیا، پچھلے واقعات کو تمہارے سامنے رکھ دیا گیا، ہسٹری کو بیان کر دیا گیا کہ اچھے لوگوں کا انجام اچھا ہوتا ہے، برے لوگوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کو تمہارے سامنے واضح کر دیا۔ اب بتاؤ کہ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ لوگ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، یا وہ لوگ جن کو تم اللہ کے مقابلے کے اندر لے کے آتے ہو؟ اللہ کے مقابلے میں آنے والی ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے، ہر شخص ناکام اور ذلیل ہو جاتا ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر ہو سکتا ہے، یا پھر یہ لوگ جو اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے، تو وہ لوگوں کی حاجت روائی مشکل کشائی انہوں نے کیا کرنی ہے؟ جو لوگ اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتے، جو لوگ اپنے آپ کو موت کے بعد قبر میں خود اتار نہیں سکتے، دوسرے لوگوں کے محتاج ہو جاتے ہیں، اپنے غسل دینے کے لیے دوسرے لوگوں کا محتاج ہو جاتے ہیں، اپنے کپڑے اتروانے کے لیے دوسرے لوگوں کا محتاج ہو جائیں، وہ لوگ خدا کے مقابلے میں کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ اللہ سے بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہتر ہونا تو چھوڑو، مقابلہ کرنے کی اوقات نہیں کسی ہستی کی اس کائنات کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ کا مقابلہ کر لے۔ اللہ کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا اس پوری کائنات کے اندر۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان کی ہے، تو کوشش کی ہے کہ ان میں سے ہم کچھ اچھی باتیں سیکھ لیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ اس صورت کے اندر پڑھا اور جو کچھ ان آیات کے اندر پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اس پورے لیسن میں جو کچھ ہی بیان کیا، جو صحیح بیان ہوا، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا، اور اگر بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل تھی اور شیطان مردود کی جانب سے تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔